خدا کی رحمت اور خدا کے ساتھ محبت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے، خدا کی پیروی کرتا ہے، خدا کی ہر بات کو مانتا ہے، اللہ کریم بھی دنیا کی ہر چیز کو اس کے بارے میں حکم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص تھے، اس نے یہ بات سنی کہ اچانک گرج پڑی اور ایک بدی یعنی ایک بادل وہاں پہ آئی اور غیبی آواز ہوا، اے بادل پانی بھر کے جا فلاں شخص کے باغ میں، تو اتنا برس کہ اس کی باغ سیراب ہو جائے۔ اور فرمایا ایک وہاں سے ایک پہاڑ بادل تیار ہو گیا، اور جس شخص کے بارے میں وہ بات ہوئی تھی کہ فلاں شخص کے باغ میں برسنی ہے، وہ شخص کہتا ہے میں اس بادل کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ وہاں پہ بیلچہ لگا رہا ہے اور کھود رہا ہے کوئی چیز نہ، اور کوئی چیز جمع کر رہا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچا اور اس سے پوچھا کہ بابا جی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو اس سے وہی نام تھی جو کہ غیبی آواز میں پکارا گیا تھا۔ یہ تو وہی بات ہے، وہی نام ہے جو پہلے اس نے غیب میں سنا تھا۔ فرمایا کہ بابا جی نام کیا تمہارا؟ تو اس نے کہا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے بتا دیا، پھر پوچھا کہ نام کیوں پوچھ رہے ہو، نام کا وجہ کیا ہے پوچھنے کا؟ تو اس نے کہا کہ یار تمہارا کیا عمل ہے، اس قدر تم مقبول ہو گئے ہو، غیبی آواز میں آواز بھی آئی، تیرا نام کہا گیا اور تیرے باغ کو پانی پلانے کے لیے سیراب کرنے کے لیے کہا گیا، تمہارا نام کیا ہے نام؟ اللہ اکبر کبیرہ، تیرا عمل کون سا ہے جو تم اتنے اچھے عمل کرتے ہو، جو تیرے باغ کو پانی پلانے کے لیے اللہ کا حکم بادل کو ہوا؟ اس نے کہا کہ بھئی عمل تمہارا کیا ہے، اس قدر قبول ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پوچھا تو مجھ کو کہنا ہی پڑا، میں نے اس کی کل پیداوار کو دیکھتا ہوں اور تہائی خیرات کر دیتا ہوں، ایک تہائی اپنے بال بچوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، ایک تہائی پھر اس باغ میں لگا دیتا ہوں، یعنی کہ اپنے باغ کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ خدا کے راہ میں خیرات کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اس کے پیداوار کے لیے، دان کے لیے، اس کے بیج کے لیے، اس کے کچھ اور جو کہ اس کے اندر ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں لگانے کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ خدا کے لیے دیتا ہوں۔ یعنی دیکھو خدا کی راہ کے لیے ایک حصہ مقرر کرنے پہ اللہ رب العزت نے اس کے باغ کا سارا ٹھیکہ اٹھا دیا، یعنی وہ خدا کے لیے دیتا تھا۔ اللہ کریم نے کہا کہ بھئی فلاں کے باغ کو آباد کرو کہ وہ میرے لیے خرچ کرتا ہے۔ فائدہ یہ ہو سبحان اللہ کہ خدا کی رحمت کو دیکھو، جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس اللہ رب العزت غیبی طریقے سے اس کا کام سر انجام دیتا ہے، اور اس کو خیر کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ بے شک کسی نے سچ کہا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔